الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قابل احترام اسکول کے دینی تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور دیگر معززین، آپ حضرات بڑی تعداد میں اسکولوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور میں اور ہو سکتا ہے میرے جیسے کچھ ایسے ساتھی ہوں جو آپ کی طرح میدان میں نہ ہوں بلکہ تقریر اور بات اچھی کرتے ہوں۔ تو صرف اچھی بات سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کام سے مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی امت بنائی جو عملی امت تھی، فعال امت تھی۔ نزول وحی اور عطاء نبوت کے بعد آپ کو اس دنیا میں صرف 23 سال ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ 30 برس کا ہے، تو 30 اور 23 ملا کے کل 53 سال ہوئے۔ 50 سال کے آس پاس کے اس عرصے میں دنیا میں ایک صالح اور عظیم ترین انقلاب برپا ہوا ہے اس امت کے ذریعے سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں بہت لمبی لمبی تقریریں نہیں تھیں۔ محققین کہتے ہیں کہ آپ کی جو لمبی گفتگو رہی وہ حجۃ الوداع کے موقع پر رہی، وہ بھی 20-25 منٹ کی گفتگو ہے ایک ایک وقت کی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس وقت ہم لوگوں کا حال ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ فعال سے زیادہ قوال بن گئے ہیں، اور جگہ جگہ قوالیاں چل رہی ہیں، کہیں مذہبی رنگ میں چل رہی ہیں، کہیں سیاسی رنگ میں چل رہی ہیں، کہیں سماجی انداز میں چل رہی ہیں، اور بسا اوقات ہم لوگ رو بھی رہے ہیں بہت۔ جیسے جو عنوان ہماری بچیوں کا ہے، میں اور زیادہ الفاظ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو زیادہ بولنا بھی کچھ اچھا نہیں ہے، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا مینار نور میں ابھی 2-3 ہفتے پہلے جو مضمون چھپا ہے وہ بھی اہل علم کو، اہل دانش کو ضرور ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اور جیسے ابھی ایک تعلیمی ادارے کے ذمہ دار جو فرما رہے تھے وہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ صرف غیروں کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ماحول میں بھی جو بے حیائی بڑھ رہی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم کسی غیر کے ساتھ دیکھیں تو مشتعل ہوں، اور اپنے کے ساتھ دیکھیں بدکاری کرتے ہوئے، حرام کرتے ہوئے، تو ہمیں اشتعال نہ ہو۔ تو یہ تو اللہ کا دین نہیں ہے، یہ ہمارا نفس ہے، یہ ہماری نفسانیت ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی رو رہے ہیں تو میں صرف رونے سے نہیں ہونے والا ہے، کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ کام کرنے والے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کے اس اجتماع کا یہ حاصل نہیں ہے کہ کوئی ایک سلیبس بنا لیا جائے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں جو آئی ہیں وہ بہت اہم ہیں، جیسے عقائد کا جو مضمون ہے۔ ایک محترم نے کہا نصاب اہل خدمات شرعیہ کا تذکرہ کیا۔ نصاب اہل خدمات شرعیہ میں جو عقائد ہیں، اہل سنت کے 2 بڑے مکتب فکر ہیں بر صغیر میں، ایک دیوبند کا، ایک بریلی کا، اور میرا تعلق دیوبند کے مکتب فکر سے ہے۔ مگر میں عرض کروں کہ نصاب اہل خدمات شرعیہ میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں، ہم علماء دیوبند کے بھی حرف بحرف وہی عقائد ہیں۔ عقائد میں بہت ساری چیزیں اختلافی نہیں ہیں، لیکن امت کا حال اس وقت ایسا بن گیا ہے کہ عقیدے کا موضوع آتے ہی لڑائی جھگڑے کی بات ہے، چاہے اسکول میں کوئی چیز پڑھائی جائے یا تقریر اور جلسے میں کوئی بات کی جائے۔ ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم اسکولوں میں عقائد کا ایک ایسا مواد تیار کریں اور کہ وہ سب کے لیے مشترکہ اور متفقہ ہو، اور اس میں ان اختلافی بحثوں کو نہ چھیڑا جائے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت سی اچھی چیزیں ہیں، اچھی آراء ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے آئی ہیں، لیکن اس جلسے کا اصل حاصل یہ ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جو ادارے چلا رہے ہیں
آپ میں سے بعض حضرات دینی اعتبار سے کچھ فکریں کر رہے ہیں اور بعض حضرات اتنا متوجہ نہیں ہیں اس کام کی طرف، اور وہ صرف اس کو ایک ذریعہ معاش کے طور پر چلا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج کے جلسے سے صرف آپ یہ جذبہ لے کر جائیں کہ مجھے یہ اسکول، یہ تعلیمی ادارہ صرف ذریعہ معاش کے طور پہ نہیں چلانا ہے، بلکہ اسی کو مجھے ذخیرہ آخرت بنانا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کے پروگرام کا حاصل ہو گیا۔ کبھی بات آتی ہے، بار بار آتی ہے کہ ادارے ہمارے صرف کمرشیل ہو جائیں۔ آپ کمرشیل رہتے ہوئے بھی دین و ملت کی خدمت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر وہ فکر اور جذبہ ہو۔ اور مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان صرف کمرشیل ہو، صرف دنیا کا نفع کمائے۔ مسلمان جب یہ ذہن بنا لے گا کہ مجھے دنیا کا بھی نفع کمانا ہے اور اصل کام مجھے آخرت کا نفع کمانا ہے، تو آپ حضرات میدان عمل میں ہیں۔ آپ صرف یہاں سے یہ جذبہ لے کے جائیں اور طے کر کے جائیں، باقی راستے آپ کے سامنے ہیں، نصاب بہت سارے ہیں آپ کے سامنے، طریقے بہت سارے ہیں آپ کے سامنے، مگر آپ اس فکر کو لے کر جائیں کہ ہمیں اپنے اسکولوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ جس سے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو، اور یہ تعلیمی ادارے ہمارا معاش بھی ہوں اور ہمارا معاد بھی ہوں، یعنی ہماری دنیا بھی اس سے حاصل ہو جائے، حلال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہماری آخرت بھی اس سے بنے، یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اس جذبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1974 میں ایک بات کہی تھی، وہ ملفوظ میرے پاس ہے بھی اور اکثر سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، تو میں اس سے کہوں گا کہ ایک اچھا اسکول بناؤ۔ لمبا مضمون ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ حضرت نے یہ بات 1974 میں کہی تھی، تو بس میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے اجتماع کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس خالص جذبے سے دینی مدرسے چلائے جاتے ہیں، اسی خالص جذبے سے آپ کو عصری تعلیمی ادارے چلانا ہے، یہ امت کی ضرورت ہے، ورنہ آپ دنیا میں چند روپے تو کما لیں گے مگر آخرت میں اللہ کے پاس جواب نہیں دے سکیں گے۔ بس باقی نصاب کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ سب دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم چاہے کسی مسلک سے، کسی مشرب سے، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس وقت پوری امت کا مسئلہ ہے، امت کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم کو بس یہ طے کرنا ہے کہ ہم یہ اسکول صرف معاش کے جذبے سے نہیں چلائیں گے، بلکہ اس جذبے سے چلائیں گے جس جذبے سے ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے دینی مدرسے چلائے تھے، ہم خالص اسی جذبے سے ان اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو چلائیں گے۔ اگر یہ ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھیے کہ آج کے جلسے کا حاصل ہو گیا، بس۔ باقی راستے تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے پاس آرا بھی ہیں، آپ کے پاس طریقہ کار بھی ہیں، اور آپ کو ان سب چیزوں کا بخوبی اندازہ ہے، آپ میدان عمل میں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، بس یہ جذبہ اور یہ فکر آپ کو لے کر کے جانا ہے۔ جو نئی تعلیمی پالیسی آنے والی ہے اس کے تناظر میں ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ تیسری جماعت سے جب اس کا نفاذ ہوگا تو تیسری جماعت سے سرکاری نصاب آئے گا جو اب چھٹی جماعت سے ہے۔ تو ایک بنیادی کام جو ہمارے اداروں کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نرسری، LKG، UKG، فرسٹ، سیکنڈ، صرف یہ 5 سال رہ رہے ہیں ہمارے پاس، مگر یہ 5 سال بھی تربیت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند برس پہلے انتقال ہوا۔ حضرت بہت خاص حضرت کا انداز تھا، بہت مؤثر شخصیت تھی حضرت کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت اپنے بچے کو نپولین کے پاس لے کے آئی کہ میں تمہاری تربیت میں اس بچے کو رکھنا چاہتی ہوں، تو اس سپہ سالار نے پوچھا کہ اس کی عمر کیا ہے، تو 6 سال اس کے ہو چکے تھے، تو اس نے کہا کہ اس کی تربیت کی عمر گزر چکی ہے، میں اس کی تربیت نہیں کر سکتا، اس کی تربیت کے لیے میرے پاس اس سے پہلے لانا چاہیے تھا۔ تو یہ 6 سال تک کی عمر معمولی نہیں ہے، ان حالات میں بہت ضرورت اس کی ہے کہ یہ جو ہمارا پرائمری اور فرسٹ اور سیکنڈ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اخلاقیات کی بنیادوں پر چلایا جائے، اس میں جس قدر دینی، ایمانی اور اخلاقی تربیت کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، اور اس کے لیے ہمیں دیندار ٹیچروں کی بھی بہت ضرورت ہے،
اور جو چند باتیں میں نے نوٹ کی تھی بہت مختصر عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری بچیوں کو تدریس کا پیشہ اختیار کرنے کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو ادارے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، ہم کو پیسے اور بلڈنگ سے زیادہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم کو پڑھانے والے افراد کا، سب سے بڑا۔ مگر ہماری بچیاں بلا وجہ ایسے کورسوں میں جا رہی ہیں جن سے وہ زندگی میں کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا رہی ہیں۔ انجینئرنگ کیوں کرا رہے ہیں؟ تو اس لیے سرپرست بھی بولتے بھائی انجینئرنگ اس لیے کرا رہے ہیں اچھے رشتے ملنا بلکہ اچھی پڑھائی کراتے رہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے۔ تو پیشہ تدریس جو ہے اس کی رغبت بہت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرے پیشوں کی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے، حالانکہ تدریس کا پیشہ تو سب سے زیادہ مقدس اور اہم پیشہ ہے۔ تو ہماری بچیوں کو خاص طور پر ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیچنگ کی فیلڈ کو اختیار کریں۔ یہ کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے، جیسے ہم گھریلو زندگی کے متعلق کہتے ہیں، اور اسی کا حصہ یہ بچوں کی تربیت اسکولوں میں بھی ہے کہ سارے دنیا کے کارخانوں میں چیزیں بنتی ہیں، لیکن انسان جہاں بنتے ہیں وہ گھر ہے۔ ایسے ہی یہ تعلیمی ادارے ہیں، تو دوسری چیزوں کو بنانا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا انسان بنانا قیمتی ہے، لہٰذا پیشہ تدریس کی اہمیت بچیوں کے دل میں خاص طور پر وہ بٹھائی جائے اور ان کو اس کی ترغیب دی جائے، اور ایسے کورسز جن سے آگے کی زندگی میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ان کے بجائے تدریس کے پیشے کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اور ایک رائے جو آئی وہ بھی بہت ہی اہم ہے، ہمارے مسلمان اسکولوں کے اداروں کے ذمہ داران اس پر غور کر سکتے ہیں۔ گجرات اور مہاراشٹرا میں اسکول شفٹ میں ہونے کی وجہ سے مکتب کے لیے بچے 2 سے 2.5 گھنٹے دیتے ہیں، کیونکہ پہلا شفٹ کا اسکول 12-1 بجے ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا اس سے لے کر کے 5-6 بجے تک چلتا ہے۔ ہماری ریاستوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بچے کا وقت اسکول آنے جانے اور اسکول کی پڑھائی میں اتنا لگ رہا ہے کہ بچے کو مکتب کے لیے کوئی وقت نہیں مل رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اسکولوں کے اوقات، جیسے آئی ایک رائے کہ صبح 7 سے 2 تک کے اوقات میں ہم اپنے اسکولوں کا کام کر لیں، پھر بچوں کو کچھ وقفہ مل جائے اور پھر مکاتب کے لیے بچوں کو بھرپور وقت ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی امت کا بہت بڑا نفع اور فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ 2-3 باتیں جو ہیں اہم تھی وہ میں نے عرض کر دی، باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر میں نے جیسے عرض کیا کہ ان باتوں سے زیادہ اہمیت آج کے اس اجلاس میں اس بات کی ہے کہ آپ یہ فکر اور جذبہ لے کر جائیں کہ ہمیں یہ اسکول خالص دینی اور ایمانی جذبے سے اللہ کے لیے ان تعلیمی اداروں کو چلانا ہے۔ یہ فکر اور یہ جذبہ ہمارے اندر آئے گا تو آگے راستے انشاءاللہ ضرور کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے حد قبول اور نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔